مریم نواز کو کھانا کھلانا بٹ کڑاہی کو مہنگا پڑ گیا، لینے کے دینے پڑ گئے۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر اس ہوٹل کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مریم نواز شریف نے 13 دسمبر کے جلسے میں لاہوریوں کو دعوت دینے کے لیے ریلی کا انعقاد کیا۔ اس دوران انہوں نے لاہور کے کئی معروف علاقوں کا دورہ کیا، جس کے بعد وہ کھانا کھانے کے لیے لکشمی چوک پر واقع بٹ کڑاہی پہنچی۔ ریسٹورینٹ والوں کو مریم نواز کو کھانا کھلانا مہنگا پڑ گیا اور کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی جانب سے ریلی نکالے جانے پر اچرا، گوال منڈی اور لوہاری تھانے میں مقدمات درج کر لیے گئے، جس میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی، روڈز بلاک، اشتعال انگیزی، تقاریر کی دفعات شامل ہیں۔ سینکڑوں نون لیگی کارکنوں کو مقدمات میں نامزد بھی کیا گیا ہے۔ یاد رہے، گزشتہ روز مینار پاکستان جلسے میں عوام کو شرکت کی دعوت دینے کی مناسبت سے پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کی قیادت میں گجومتا سے داتا دربار تک ریلی نکالی گئی تھی۔ ایک صارف نے ٹویٹر پر ان کی کڑاہی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ویڈیو ڈالی تو مریم نواز نے اس پر تبصرہ کیا اور لکھا، کمال کی کڑاہی تھی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ 2.5 سال سے NRO نہ دینے کی رٹ لگانے والا 2 روز سے ہاتھ جوڑ کر NRO مانگ رہا ہے، لیکن کان کھول کر سن لو، نواز شریف تمہیں NRO نہیں دے گا۔ عوام کے فیصلے کے مطابق استعفے ان کے منہ پہ ماریں گے۔ مسلم لیگ نون کے شیر آخری دم تک نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے 13 دسمبر کے جلسے کے سلسلے میں نکالی گئی عوامی رابطہ مہم کے تحت شنگھائی پل پر استقبالیہ کیمپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ اس موقع پر خواجہ سعد رفیق، پرویز ملک، شائستہ پرویز ملک، میاں نصیر سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ مریم نواز نے کہا کہ میں نے تو سنا تھا کہ جلسہ 13 دسمبر کو ہے، لیکن لاہور میں تو قدم قدم پر جلسہ ہو رہا ہے۔ بولو لاہور والو، فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ جعلی حکومت، مہنگائی کو گھر بھیجنے کا اور غریب کا چولہا دوبارہ جلانے کا وقت آ گیا ہے۔ مہنگی بجلی اور گیس سے نجات کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے۔ خدا کے لہجے میں کون بول رہا تھا؟ کہتے تھے NRO نہیں دوں گا، اللہ سے ڈر کر کہتی ہوں کہ اب 2 دن سے ہاتھ جوڑ کر NRO مانگ رہا ہے، لیکن کان کھول کر سن لو، نواز شریف تمہیں NRO نہیں دے گا۔ شرکا نے ان سے سوال کیا کہ جعلی اسمبلی میں بیٹھے رہیں یا استعفے دے دیں، جس کے جواب پر مریم نواز نے کہا کہ استعفے ان کے منہ پہ ماریں گے اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی ابھی باضابطہ استعفے نہیں مانگے، لیکن میرے گھر میں استعفوں کے انبار لگ گئے ہیں۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف کے شیروں کو توڑ لے گا، وہ بھول کا شکار ہے۔ نواز شریف کے شیر آخری دم تک ان کے ساتھ رہیں گے۔ مریم نواز نے کہا کہ میں عوام کو 13 دسمبر کے جلسے میں دعوت دینے آئی ہوں۔ آندھی آئے یا طوفان آئے، راستے بند کر دیں یا کھولیں، یا پابندیاں لگیں یا نہ لگیں، پابندیاں لگیں یا نہ لگیں، آپ نے نواز شریف اور مریم نواز کے ہمراہ حکومت کو آخری دھکا دینے مینار پاکستان ضرور آنا ہے۔ ان کے خطاب کے دوران کارکنان نے مریم نواز زندہ باد کے نعرے لگا دی، جس کے جواب میں نائب صدر نون لیگ مریم نواز نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جس پیار سے آپ مریم نواز کے نعرے لگا رہے ہیں، میری جان بھی آپ پر قربان ہو۔ ان کے بعد خواجہ سعد رفیق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی بہادر بیٹی مریم نواز عوام کو نواز شریف کا پیغام دینے آئی ہے۔ لاہور والو، جاگ جاؤ، شیرو، کیا تم اب نہیں دھاڑو گے؟ شیر اور شیرنیاں عوام کے سیلاب میں حکومت کو بہا کر لے جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بات نہیں کرنے دی جاتی تھی، جب بھی قانون کی بات کی تو کہتے NRO نہیں دوں گا۔ تم سے NRO کس نے مانگا ہے؟ تم NRO دے ہی نہیں سکتے۔ 13 دسمبر کو سارے لوگ، سارے راستے، سارے قافلے، بچے، بوڑھے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، سب کا رخ کدھر ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ تم نے بجلی مہنگی کر دی، روزگار اور معیشت ختم کر دی، اب ووٹ چور، بجلی اور آٹا چورو، جان چھوڑو۔ جب ہم سمجھاتے تھے کہ پاکستان کو چلنے دو تو کہتے تھے جیلیں بھریں گے، اب کیا تم چوروں اور غداروں سے بات کرو گے؟ میٹرو اور اورنج لائن، موبائل فون کی ٹیکنالوجی نواز شریف لایا اور جیلیں بھی وہی کاٹے۔ وہ آج بھی دلوں کا وزیر اعظم ہے۔ شہباز شریف پنجاب کا محسن ہے اور ایسے شخص کو اندر ہونا چاہیے یا باہر؟ جیل کا پھاٹک ٹوٹے گا۔ انہوں نے کہا کہ اب بات کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ PDM کے پاس ہے۔ ہم ایک نہیں 1000 بار استعفے دیں گے۔ ایسی اسمبلی اپنے پاس رکھو، ایسی اسمبلی اپنے پاس رکھو۔ ہم نے تمہیں وقت دے کر دیکھ لیا ہے، وہاں عوام اور غریب کے مفاد کی بات نہیں ہوتی۔ ہم نے تمہیں وقت دے کر دیکھ لیا ہے، وہاں عوام اور غریب کے مفاد کی بات نہیں ہوتی۔ انہوں نے شرکا سے کہا کہ کیا ایسی اسمبلی میں بیٹھیں یا چھوڑ دیں، فیصلہ دیں، اور ایسی اسمبلی کو ہم ضرور چھوڑ دیں گے۔